بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گھر کے کام کاج نمٹا رہی تھی کہ جب ہی مجھے اپنے برابر والے گھر میں سے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں حیران تھی کہ یہ گھر تو برسوں سے خالی تھا، پھر اس گھر سے آنے والی آوازیں کیسی تھیں؟ اس سے پہلے تو کبھی اس گھر میں سے کوئی آواز نہ آئی تھی۔ پھر میں ان آوازوں کو اپنا وہم سمجھ کر پھر سے گھر کے کام کاج کرنے لگی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ آوازیں پھر میرے کانوں میں آئی تھیں۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو چلا تھا کہ ہو نہ ہو یہ آوازیں برابر والے گھر سے ہی آ رہی ہیں، اور یہ آوازیں بہت چھوٹے بچوں کی تھیں۔ پھر میں نے آخرکار اسی گھر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر بوسیدہ سا تھا۔ آج سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے گھر میں کسی نے رہائش اختیار نہ کی تھی، کیونکہ اس گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ گھر کے مرکزی دروازے پر تالا بھی نہ تھا، بلکہ ایک دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ان آوازوں کو سن کر میں تھوڑا ڈری ہوئی بھی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ یہ آوازیں اس گھر کے کمرے میں سے آ رہی تھیں جو بند پڑا تھا۔ اس گھر میں رکھا ہوا سامان اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ پچھلے کئی سالوں سے اس سامان کو کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہے۔ پھر میں نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا، جو مرکزی دروازے کی طرح ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ گھر میں گھپ اندھیرا تھا۔ رونے کی آواز اسی کمرے میں رکھی ہوئی الماری میں سے آ رہی تھی۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ بھلا کوئی بچہ کیسے اس الماری میں جا سکتا تھا جو سالوں سے بند پڑی تھی؟ پھر میں نے ڈرتے کانپتے اس الماری کو کھول کر دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس الماری میں 3 عجیب سی شکل والے بچے بیٹھے تھے۔ 3 سے 6 سال کی عمر کے وہ 3 بچے بڑے خوفناک طریقے سے رو رہے تھے۔ میرا پورا وجود کانپ کر رہ گیا تھا۔ ان بچوں کی شکلیں انسانوں کے بچوں جیسی نہیں تھیں، بلکہ وہ کسی خلائی مخلوق کے بچے ہی لگ رہے تھے۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا کہ تم لوگ اتنی دیر سے کیوں رو رہے ہو؟ آخر کہاں سے آئے ہو؟ ان بچوں کی جسامت بھی نہایت چھوٹی تھی۔ میرے یوں پوچھنے پر وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ روزانہ ہمارے ماں باپ کھانا لینے کے لیے اس گھر سے باہر جاتے ہیں، لیکن 3 دن ہو گئے وہ گھر واپس نہیں آئے ہیں، اور ہمارا بھوک سے برا حال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان کے بغیر کیسے رہیں گے؟ کون ہے جو ہمیں روزانہ کھانا دے گا؟ مجھ سے یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھلے سے ہی وہ جنات کے بچے معلوم ہو رہے تھے، لیکن ان کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھوکے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اچھا، تم لوگ رونا بند کرو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، لیکن تم سارے اس کمرے سے باہر آنے کی کوشش مت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی تم پر نظر پڑ جائے اور وہ تمہیں پریشان کرنا شروع کر دے۔ پھر وہ تینوں ایک زبان میں کہنے لگے کہ کیا واقعی آپ ہمارے لیے کھانا لے کر آئیں گی؟ میں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں وہیں الماری میں چھپنے کا کہہ کر ان کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ جنات یا جنات کے بچے میٹھا بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے کھیر پکا کر رکھی ہوئی تھی۔ پھر ایک بڑے سے پیالے میں نے بہت ساری کھیر نکالی اور گلی میں چھپ کر اس گھر میں گھس گئی۔ جیسے ہی میں نے وہ کھیر ان جنات کے بچوں کے سامنے رکھی تو ان کا چہرہ تو خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ تینوں ایسے کھیر کھا رہے تھے جیسے کئی صدیوں سے بھوکے تھے۔ 1 منٹ میں ہی وہ کھیر ختم کر کے انہوں نے پیالہ میرے حوالے کر دیا۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ کتنی اچھی ہیں، ہمارے لیے کھانا لے کر آئی ہیں۔ اگر آپ روز ہمارے لیے کھانا لے کر آئیں گی تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ فکر نہ کرو، میں ضرور تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کروں گی، لیکن تم سارے بچوں نے بالکل بھی باہر آنے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے انسان کی نظر تم پر پڑے اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ وہ تینوں بچے میری بات سن کر خوش تھے۔ پھر میں جلدی سے گھر لوٹ آئی۔ اس گھر میں میں اپنے شوہر وقاص کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا نام زرمینہ ہے۔ میری شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے۔ پھر میرے شوہر کا ٹرانسفر اس شہر میں ہوا تو ہم یہاں آ کر بس گئے۔ میرے شوہر ایک سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں عیش سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب شادی کو 2 سال ہوئے تو آس پاس کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتی کہ جب اللہ نے چاہا تو میرے نصیب میں بھی خوشخبری آ ہی جائے گی۔ پھر جب میرے شوہر کا ٹرانسفر اس شہر میں ہوا تو میری ان ساری باتوں سے جان چھوٹ گئی۔
کیونکہ خاندان والے یہ باتیں کر کر کے ہمیں بہت تنگ کرتے تھے۔ میرے اور میرے شوہر کے لیے اولاد کا ہونا یا نہ ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن لوگوں کے لیے یہ بہت مسئلے کی بات تھی، کیونکہ ان کی نظر میں تو شادی کے پہلے سال ہی بچہ ہو جانا چاہیے تھا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو آس پاس کے لوگوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ آپ لوگوں نے یہ مکان کیوں لے لیا ہے؟ اس مکان کے برابر میں جو گھر ہے وہ تو انتہائی آسیب زدہ ہے اور ویران اور اجڑی ہوئی حالت میں پڑا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو رات کے وقت کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ لیکن چونکہ میں اور میرا شوہر بہت پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے تو ہمیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہمیں ابھی اس شہر میں آئے ہوئے فقط 2 ماہ ہی تو ہوئے تھے، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ لوگوں کی کہی ہوئی باتیں بالکل سچ ہیں، کیونکہ اکثر ہی مجھے اس مکان کے اندر سے مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ مجھے کبھی کسی عورت کی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آتیں تو کبھی ایسے لگتا کہ 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، لیکن بچوں کے رونے کی آوازیں آج مجھے پہلی بار آئی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی میں اتنی بہادر ہو گئی تھی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے اور اس گھر میں چلی گئی تھی۔ پھر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ بھی ناقابل فراموش تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھ سے ایسی چیزوں سے واسطہ پڑا تھا، لیکن میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر ان بچوں کو میری ضرورت ہے تو میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔ شام کو میرے شوہر گھر پر آئے تو میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا اور معمول کی طرح باتیں کرتی رہی۔ پھر رات کو میں سونے لگی تو رات کے 12 بجے کے وقت مجھے پھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنات کے بچے مجھے کھانا مانگنے کے لیے اشارہ دے رہے تھے۔ میرے کانوں میں وہ آوازیں بہت شدید ہوتی جا رہی تھی اور میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو وہ آواز محسوس بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں چپکے سے اٹھی اور کچن میں جا کر ان کے مطلب کی چیزیں ڈھونڈنے لگی۔ پھر میں نے وہ ساری چیزیں ایک شاپر میں جمع کیں اور دھیرے سے مرکزی گیٹ کھول کر باہر آ گئی۔ رات کے 12 بجے کے بعد گلی میں بالکل سناٹا تھا۔ ویسے بھی سردیوں کے دن تھے، اس لیے ہر کوئی اپنے بستر میں لیٹ کر آرام کر رہا تھا۔ پھر میں نے ساتھ والے گھر کا چپکے سے دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی۔ وہ بچے اس گھر کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے چمکنے لگے۔ جب وہ عجیب سی چال چلتے ہوئے میرے نزدیک آئے تو مجھے ان سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ٹانگوں کے بل نہیں چل رہے تھے بلکہ ہاتھوں اور ٹانگوں دونوں سے چل رہے تھے۔ پھر میں نے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں جنہیں وہ مزے لے لے کر کھانے لگے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ان کے ماں باپ کہاں گئے تھے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے تھے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کہیں ان کے ماں باپ کا ذکر کر کے میں انہیں دکھی نہ کر دوں، اس لیے کچھ سوچ کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر انہیں کہنے لگی کہ تم لوگ فکر نہ کرو، جب تک تمہارے ماں باپ واپس نہیں آتے میں تمہارا ہر طریقے سے خیال رکھوں گی۔ وہ لوگ خوشی سے سر ہلا رہے تھے۔ پھر میں چپکے سے آ کر اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ میرے شوہر کو ان سب باتوں کا پتہ تک نہ چلا تھا۔ اب تو جیسے یہ روزانہ ہونے لگا، روزانہ ہی میں ان کو کھانا کھلانے ان کے گھر چلی جاتی۔ ان کے لیے خصوصی طور پر مجھے کوئی نہ کوئی چیز بنانی پڑتی تھی جسے کھا کر وہ خوش ہو جائیں۔ مجھے حیرت یہ تھی کہ آخر یہ رونے کی آواز صرف مجھے ہی کیوں محسوس ہوتی تھی، جبکہ میرے شوہر کو تو ان آوازوں کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میرے شوہر کہنے لگے کہ کچھ دنوں کے لیے امی ابو کے پاس چلتے ہیں، یہاں آئے ہوئے کافی مہینے ہو گئے ہیں لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کیوں نہ ہم دونوں ایک ساتھ جا کر انہیں سرپرائز دیتے ہیں۔ اپنے شوہر کے منہ سے کی جانے والی بات سن کر میں گھبرا گئی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اتنے دن کے لیے چلی گئی تو جنات کے ان بچوں کا کیا ہوگا جو صرف میرے آسرے پر زندہ تھے۔ اگر میں ان کی خبر گیری کرنے کے لیے نہ گئی تو نہ جانے کہیں وہ بھوک سے مر ہی نہ جائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کے سامنے ایسا کیا جواب دوں کہ وہ خود ہی جانے سے منع کر دیں۔ پھر میں کہنے لگی کہ اگر آپ کا جانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ چلے جائیں، ابھی میرا دل نہیں ہے، اور ویسے بھی میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے جس کی وجہ سے میں سفر نہیں کر سکتی۔ میرا شوہر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو، تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ پھر میں کہنے لگی کہ میری طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے، لیکن میں نے اپنی خراب طبیعت کے بارے میں آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے جانے کو تو آپ بے شک جا سکتے ہیں، میں اکیلی ایک ہفتہ گزار لوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
میرا شوہر کہنے لگا کہ دیکھ لو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ ابو کا کئی دنوں سے میرے پاس فون آ رہا ہے۔ پھر میرے اصرار کرنے پر آخر کار میرے شوہر اکیلے جانے پر راضی ہو گئے۔ میں ان معصوم سے جنات کے بچوں کو ہرگز اکیلے یوں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر دوسری صبح میرے شوہر اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ اب میں گھر پر اکیلی تھی اور آزاد تھی، اور آرام سے جا کر ان بچوں کو کھانا کھلا سکتی تھی جو کھانا نہ ملنے پر روزانہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ پھر میں ان کے پاس کھانا لے کر گئی تو انہیں کہنے لگی کہ ہمارے گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، اگر تم چاہو تو ہمارے گھر پر آ سکتے ہو، لیکن یہ دھیان رہے کہ کسی بھی محلے والے کی نظر تم پر پڑنی نہیں چاہیے۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش تھے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ کو دیکھ کر ہمیں اپنی ماں کا احساس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے ہماری ماں بیٹھی ہے۔ ہماری ماں بھی ہمارا اسی طرح خیال رکھتی تھی جیسے آپ رکھتی ہیں۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ آخر تمہارے ماں باپ کہاں چلے گئے ہیں جہاں سے وہ واپس نہیں آ سکے؟ پھر ان میں سے جو سب سے بڑا جنات کا بچہ تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ امی ابو نے اس گھر کو بہت سالوں سے ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ انہیں یہ گھر اتنا پسند تھا کہ قبیلے کے جنات انہیں کئی دفعہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ آ کر رہو، لیکن ابا انہیں کہتے کہ نہیں، اس گھر میں ہم محفوظ ہیں، کیونکہ انسانوں کو پتہ ہے کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، تو اس لیے اس مکان کی طرف کوئی بھی رخ نہیں کرتا ہے، اس لیے ہم بہت عرصے سے یہاں رہتے رہے۔ پھر جب ہم تینوں پیدا ہو گئے تو ان کی زندگی اور بھی حسین ہو گئی تھی، لیکن کھانے پینے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی اور انہیں بہت دور جانا پڑتا تھا ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک دن وہ ہمیں یہی بول کر گئے تھے کہ ہم تمہارے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آئیں گے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ ایسا کہ وہ واپس نہ آ سکے۔ ہم آج تک ان کے منتظر ہیں۔ پورے 3 دن ہم دب کے الماری میں بیٹھے رہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں تاکید کی تھی کہ تمہیں الماری سے باہر ہرگز نہیں آنا ہے، اور خبردار جو گلیوں میں گھومنے پھرنے کی کوشش کی تو، کیونکہ جب تک انسانوں کو جنات نہ چھیڑیں تب تک وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے تو مختلف طریقوں سے انہیں تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی سوچ کر ہم پورے 3 دن تک بھوکے بیٹھے رہے، لیکن چوتھے دن ہماری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ ہم کسی بھی طرح کر کے کسی کی مدد چاہتے تھے، اس لیے ہم نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ چونکہ آپ پاس والے مکان میں رہتی ہیں تو ہماری رونے کی آوازیں سب سے پہلے آپ کے کانوں میں پڑی تھیں۔ ہمیں حیرت ہوئی تھی کہ آپ ہمیں دیکھ کر بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھیں۔ اب آپ میں ہمیں ماں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آپ اگر تھوڑی بھی دیر کر دیتی ہیں کھانا لانے میں تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ضرورتوں کا اسی طرح خیال رکھیں جیسے کہ ہمارے ماں باپ رکھتے تھے۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ تم لوگ فکر نہ کرو، میرے بس میں جب تک ہوا میں تمہاری یوں ہی مدد کرتی رہوں گی۔ ہاں، لیکن اگر کسی کو خبر ہو گئی کہ میں اس مکان میں ہی آتی جاتی ہوں تو پتہ نہیں وہ کیا کیا میرے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے، اس لیے خاموشی سے میں تمہارے پاس خبر گیری کرنے کے لیے آتی جاتی رہوں گی۔ میری ساری باتیں سن کر وہ جنات کے بچے نہایت خوش تھے۔ پھر ایک دن جب میں اکیلی گھر پر کام کاج نمٹا رہی تھی تو مجھے سیڑھیوں پر اچھلنے کودنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں حیرت سے پورے گھر میں دیکھنے لگی جب اچانک میری نظر ان جنات کے بچوں پر پڑی۔ وہ میرے گھر میں ہی آ کر کھیل کود کر رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ تم لوگ آرام سے کھیلو، ایسا نہ ہو کہ برابر والے گھر میں یہ شور مچ جائے کہ اس گھر سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میرے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے ابھی تک۔ اگر انہوں نے بچوں کا شور سنا تو یہ ضرور پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ آخر آپ کے گھر میں بچے کہاں سے آئے ہیں۔ میری بات وہ کسی طرح بھی مان نہ رہے تھے، بلکہ خوب دھما چوکڑی مچا رہے تھے، کبھی ادھر بھاگتے تو کبھی ادھر۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب انہوں نے سیڑھیوں پر الٹا چلنا شروع کر دیا۔ وہ میرے سامنے مکمل آزادی کے ساتھ میرے گھر میں کھیل کود رہے تھے، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اچانک میرے گھر میں کوئی آ نہ جائے۔ پھر میں ان کے اوپر تیز تیز چیخنے لگی کہ تم لوگ واپس اپنے گھر چلے جاؤ، تمہارا شور شرابہ سن کر پڑوسی کو تمہاری موجودگی پر شبہ ہو جائے گا، فوراً یہاں سے بھاگو۔ میں ابھی تیز آواز میں چلا ہی رہی تھی کہ مجھے نہیں پتہ چلا کہ نہ جانے کب میرے پیچھے آ کر میری پڑوسن روبینہ باجی کھڑی ہو گئی تھی، جو مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ زرمینہ، یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے گھر پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی اور میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر روبینہ باجی کو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں تو کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی، بس ایسے ہی آپ کو محسوس ہوا ہوگا۔
پھر روبینہ باجی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے گھر میں کوئی ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کسی کی موجودگی کا احساس مجھے شدت سے ہو رہا ہے۔ میرے اوسان خطا ہو گئے تھے کیونکہ وہ تینوں جنات کے بچے ادھر ادھر آزادی سے گھوم رہے تھے، لیکن میرے علاوہ روبینہ باجی کو وہ ہرگز نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچے کوئی شرارت کر دیں جس سے روبینہ باجی کو یہ احساس ہو جائے کہ ضرور ہمارے گھر میں کوئی ایسی ویسی چیز ہے۔ روبینہ باجی نے اپنے ہاتھوں میں موجود ٹرے مجھے تھمائی اور کہنے لگی کہ دراصل آج ہمارے ہاں نیاز تھی، تو میں یہ حلوہ تمہارے گھر دینے آئی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھوں سے جلدی سے ٹرے پکڑ لی اور انہیں کہنے لگی کہ روبینہ باجی ٹرے میں خود دینے آ جاؤں گی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اب وہ تینوں جنات کے بچے میرے سامنے کھڑے مجھ سے حلوہ کھانے کی ضد کر رہے تھے۔ پھر میں نے ان کو حلوہ دیا اور ان سے کہنے لگی کہ اب تم لوگ جاؤ، واپس اسی گھر میں چلے جاؤ اور یہاں دوبارہ مت آنا جب تک میں نہ بلاؤں۔ میٹھا حلوہ دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ پھر پلک جھپکتے میں ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے اور میرے شوہر بھی اپنے ماں باپ سے مل کر واپس آ چکے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں میرے جانے کے بعد کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ جو دن گزر رہے تھے وہ جنات کے بچے اتنی ہی تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ اب انہوں نے زیادہ تر گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اکثر ہی راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری چھت پر آ دھمکتے۔ ان کی آوازیں صرف مجھے سنائی دیتی تھیں، میرے شوہر کو ان کی کوئی خبر بھی نہ ہوتی۔ میں دن بدن ان کی شرارتوں سے تنگ آنے لگی تھی۔ میں سوچتی کہ اگر کسی دن میرے شوہر کو اس بارے میں پتہ چل گیا کہ میں کیسے جنات کے بچوں کو پال رہی ہوں تو کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایک غائب دماغ لڑکی ہوں اور میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ 2-3 سالوں میں ہی وہ بچے اچھے خاصے بڑے ہو چکے تھے۔ اب کھانے پینے کے لیے وہ میرے محتاج نہ رہے تھے، بلکہ خود ہی سے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے لیے خوراک لے آتے تھے۔ ہاں، اگر کبھی میں ان کی پسند کی کوئی چیز میٹھا وغیرہ بناتی تو خود سے ہی ان کے لیے رکھ دیتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے اتنی محبت سی ہو گئی تھی۔ ایسے ہی وہ مجھے ماں جی کہہ کر بلاتے تھے۔ اتنے سال گزر گئے لیکن ان کے ماں باپ کا کوئی اتا پتہ نہ تھا ابھی تک۔ اب تو محلے والے باتیں بھی کرنے لگے تھے کہ یہ گھر تو دن بدن اذیت ناک ہوتا جا رہا ہے، اس میں اب تو ایسا لگتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کئی جنات رہتے ہیں۔ اب اس گھر کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ محلے والوں کی یہ باتیں سن کر میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میں سوچتی کہ کہیں وہ ان جنات کے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تبھی محلے کا ایک آدمی کہنے لگا کہ میں تو کہتا ہوں کہ اس پورے مکان کو گرا کر اس کی جگہ پر ایک مدرسہ بنا دیتے ہیں۔ اچھا ہے، روز روز کے ان مسئلوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آخر ہم سب نے اسی محلے میں تو رہنا ہے اور ہمارے بعد ہمارے بچے رہیں گے یہاں پر۔ اب میں بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ ساری باتیں جلد از جلد ان جنات کے بچوں کو بتا دینی چاہیے تاکہ وہ پہلے سے ہی اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں۔ پھر میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی رات ہوئی، شوہر کے سو جانے کے بعد میں چپکے سے اٹھی اور اسی آسیب زدہ گھر میں چلی گئی۔ وہ تینوں مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ وہ میرا یوں استقبال کرتے جیسے میں سچ میں ان کی ماں ہوں۔ تبھی میں ان سے کہنے لگی کہ تمہارا اب اس گھر میں رہنا بہت خطرے کی بات ہے، کیونکہ محلے کے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اس گھر کو مسمار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پر عمل کریں، تم تینوں فوراً اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لو۔ ویسے بھی اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اپنے لیے خوراک کا خود بندوبست کر سکتے ہو اور اب تمہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تینوں میری بات سن کر اداس ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ یہ ٹھکانہ تو ہمارا بچپن سے ہے، ہم اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے، ہم آپ سے بھی دور نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمیں آپ کی بہت عادت ہو گئی ہے، لیکن ہمیں آپ کی یہ بات بھی ماننی پڑے گی کیونکہ آپ نے ہمارے بھلے کے لیے ہی یہ سب کچھ کہا ہے۔ ہم جلد ہی اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا احسان ہمارے اوپر بہت بڑا ہے اور ہم اس احسان کو چکانا چاہتے ہیں، بھلے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ زندگی میں ہم جب کبھی بھی دیکھیں گے کہ آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم فوراً آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ آپ نے ہمارا اس وقت ساتھ دیا جب ہماری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔
آپ کے کہنے پر ہم یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں زاروں قطار رونے لگے۔ میں بھی ان کی باتیں سن کر افسردہ تھی۔ نہ جانے مجھے وہ تینوں کیوں اپنے اپنے سے محسوس ہوتے تھے۔ اس گھر میں ان کی موجودگی کا سب سے زیادہ احساس مجھے ہی ہوتا تھا۔ اب بھی میں ان کے جانے کا سن کر دل سے دکھ محسوس کر رہی تھی۔ پھر میں انہیں یوں ہی روتا ہوا چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ پھر اگلے 2-4 دن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گھر بالکل خالی ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی موجودگی کا احساس اب مجھے نہیں ہو رہا تھا۔ میری ہدایات پا کر وہ تینوں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ میں کافی دن تک اداس رہی، پھر اپنے دل کو گھر کے کاموں میں لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ زندگی کا یہ وقت شاید میں اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ یوں میری شادی شدہ زندگی کی کس طرح سے 10 سال گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن میرے دامن میں اولاد کی خوشیاں ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ اب تو میرا شوہر بھی اداس رہنے لگا تھا۔ جب دوسروں کے گھروں میں بچے ہنستے کھیلتے نظر آتے تو میں پھر دل سے اداس ہو جاتی تھی۔ اتنے ڈاکٹرز کو دکھانے کے باوجود بھی میری بیماری کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک ڈاکٹر نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے اندر ماں بننے کے جراثیم موجود ہی نہیں ہیں۔ اور میں سوچتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ میں ایک عورت ہوں اور ہر عورت کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جنم دے، لیکن اگر میرے نصیب میں یہ خوشی نہیں ہے تو بھلا میں کیسے اپنی زندگی گزار پاؤں گی؟ اب میرے سسرال والوں نے بھی میرے شوہر کے اوپر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ زرمینہ تو کبھی بھی تمہیں اولاد کی خوشی نہیں دے گی، اس لیے تمہیں سنجیدگی سے کچھ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اگر تم اس دنیا میں آئے ہو تو یوں ہی بے نام و نشان اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تمہارے پیچھے کوئی تو ہونا چاہیے تمہارا نام لینے والا، جس سے تمہاری نسل چل سکے۔ اب میرا شوہر بھی ان کی باتیں سنجیدگی سے سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ میرے ساتھ اس کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ بھی مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ دیکھ کر میرا دل کٹتا۔ میں سوچتی کہ اگر میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شاید بنانے والے نے میرا مقدر ہی ایسا بنایا ہے۔ لیکن یہ بات میرے سسرال والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ جب بھی میرا شوہر اپنے گھر والوں سے مل کر آتا تو اس کا رویہ میرے ساتھ نہایت خراب ہوتا۔ دن بدن ہماری شادی شدہ زندگی میں تلخی گھلنے لگی تھی۔ یہ تلخی میری طرف سے نہیں ہوتی بلکہ میرے شوہر کی طرف سے ہوتی تھی۔ میں تو خدا کی رضا میں راضی تھی کہ اگر میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو کیوں نہ ہم کسی کی اولاد لے کر پال لیتے ہیں، لیکن اس بات پر بھی میرا شوہر ہرگز راضی نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ہرگز کسی کا گندا خون لے کر نہیں پالوں گا، نہ جانے کسی کی اولاد بڑی ہو کر کیسی نکلے۔ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی میں اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر افسردگی کا شکار رہتی تھی۔ دن بدن میری امید اور آس ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اس گھر میں رہتے ہوئے 10 سال ہونے کو آئے تھے۔ پھر ایک دن میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اگر میرے شوہر کو بچوں کی خواہش ہے تو اس کی یہ خواہش میں خود اپنے ہاتھوں سے پوری کر دوں گی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر آپ اولاد کی وجہ سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے طلاق مت دیجیے گا، کیونکہ میں زندگی بھر آپ کے نام کے ساتھ جڑے رہنا چاہتی ہوں۔ میری باتیں سن کر میرا شوہر حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ میں اسے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ یہ فیصلہ میں نے کتنا دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا۔ وہ تو جیسے میری رضامندی کی تلاش میں ہی تھا، کیونکہ میری رضامندی پاتے ہی اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی عورت یا لڑکی دیکھ لے جو میرے ساتھ دوسری شادی کرنے پر رضامند ہو۔ مرد کو تو ویسے ہی دوسری شادی کا چسکا ہوتا ہے، اسے تو بہانا چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح سے پہلی عورت سے چھٹکارا پا کر دوسری عورت کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ پھر وہ صاحب حیثیت تھا، اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، کیونکہ اتنے سال سے سرکاری نوکری پر ہونے کی وجہ سے اور کوئی خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے بینک بیلنس میں بے پناہ اضافہ کیا ہوا تھا۔ اس سے تو کوئی بھی ضرورت مند لڑکی یا عورت آرام سے شادی کر لیتی۔ پھر کچھ دنوں بعد میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اماں نے میرے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ لی ہے جو مجھ سے دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں کچھ دنوں کے لیے اپنے آبائی گاؤں جا رہا ہوں۔ میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ کتنی خوشی سے وہ دوسری شادی پر راضی ہو گیا تھا، لیکن اگر میرے دل میں اتنی خواہش ہوتی اولاد کی تو میں تو کسی بھی قیمت پر کبھی بھی اس کو نہ چھوڑ سکتی تھی۔ شاید یہی فرق ہوتا ہے عورت اور مرد کی محبت میں۔
اب میں پھر اپنی تنہائی کاٹ رہی تھی۔ اگر میرے نصیب میں ایک بھی اولاد ہوتی تو شاید زندگی میں یوں اذیت کا شکار نہ ہوتی۔ پھر ایک ہفتے بعد ہی میرا شوہر میری سوتن کے ساتھ گھر آ گیا۔ وہ اتنی ماڈرن اور فیشنیبل تھی، اسے دیکھ کر ایسا گمان ہوتا کہ اس کا تعلق کسی ناچنے گانے والے خاندان سے ہے، کیونکہ اس کے اندر بے شمار ادائیں تھیں۔ اس نے اپنی وہ ادائیں دکھا دکھا کر میرے شوہر کو پوری طرح سے پاگل کر دیا تھا۔ وہ صرف ایک ہفتے میں ہی اس پر بری طرح لٹو ہو گیا تھا۔ اب میری حیثیت گھر میں کسی کونے میں پڑے کچرے سے کم نہ تھی۔ دونوں ساتھ اٹھتے، ساتھ ناشتہ کرتے اور ایک دوسرے میں مگن رہتے۔ میری سوتن میرے سے بات تک نہ کرتی تھی، بلکہ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی۔ حالانکہ 2-3 دفعہ میں نے اس سے زبردستی دوستی بنانے کی کوشش کی تھی، تاکہ میرا اور اس کا رشتہ محبت کا نہ صحیح احترام کا ہی قائم ہو جائے، لیکن وہ کسی بھی طرح مجھ سے بات تک کرنے پر راضی نہ تھی۔ پھر ایک دن اس کی ماں گھر پر آئی۔ میری سوتن، جس کا نام نیلوفر تھا، اس سے کہنے لگی کہ تم نے یہ کیا ڈھول اپنے گلے میں باندھا ہوا ہے؟ اپنی اس سوتن کو یہاں سے چلتا کرو کسی بھی طرح۔ اپنے شوہر سے بول کر اسے طلاق دلوا کر اس گھر سے نکلوا دو۔ وہ دونوں ماں بیٹی کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں اور ان کی ساری باتیں میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انہوں نے میرے خلاف اپنے دل میں اتنی نفرت پالی ہوئی تھی۔ اب میں فکر مند رہنے لگی اور سوچنے لگی تھی کہ نہ جانے کب میری سوتن کے کہنے پر میرا شوہر مجھے طلاق دے دے۔ نہیں، اگر اس نے ایسا کر دیا تو بھلا میں کہاں جاؤں گی، کیونکہ میرے ماں باپ تو حیات بھی نہ تھے، بلکہ صرف ایک بھائی تھا، وہ بھی دوسرے ملک میں رہتا تھا۔ اب تو جیسے زندگی مجھ پر تنگ ہونے لگی تھی۔ اب میرا شوہر پوری طرح سے نیلوفر پر فدا تھا، اس کی ہر بات پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ شاید وہ قسمت کی بھی اچھی تھی، کیونکہ شادی کے صرف 2 ماہ بعد ہی اس نے میرے شوہر کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اب تو جیسے اس کے پاؤں بھی زمین پر نہ لگ رہے تھے، بلکہ میرے شوہر نے مجھے ہدایت کی کہ تم اس کا پوری طرح سے خیال رکھنا۔ نیلوفر کو گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں مکمل طور پر اس کی نوکرانی بن چکی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کہاں میں مہارانی بن کر اس گھر میں عیش کی زندگی گزار رہی تھی، اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ مجھے اپنی سوتن کی چاکری کرنی پڑ رہی ہے۔ پھر ایک دن میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ بچہ ہو جانے کے بعد میرا شوہر مجھے طلاق دے کر چھوڑ دے، میں چپ چاپ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں چلی جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ طلاق کا داغ میرے ماتھے پر لگے اور دنیا مجھے طلاق یافتہ ہونے کا طعنہ دے، میں کسی کو بنا بتائے ہی چلی جاؤں گی۔ میں نے اپنے بیگ میں چند جوڑے رکھے، پھر ساتھ والی پڑوسن کے ہاتھ میں ایک خط تھما دیا جس پر لکھا تھا کہ میں تمہارا گھر اس ڈر سے چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ کہیں تم مجھے طلاق نہ دے دو۔ تمہاری زندگی میں دوسری بیوی آ گئی ہے، جلد ہی تمہارا بچہ بھی اس دنیا میں آ جائے گا، لیکن ایک مہربانی مجھ پر کرنا کہ میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا تمہارا نام کبھی نہ مٹے، اس لیے مجھے کبھی بھی طلاق نہ دینا۔ فقط بدنصیب زرمینہ۔ یہ خط دے کر میں نے اپنی پڑوسن کو تاکید کی کہ یہ صرف تم نے میرے شوہر کو ہی دے دینا ہے۔ وہ لاکھ مجھ سے پوچھتی رہ گئی کہ زرمینہ، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کہاں جا رہی ہو؟ لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہ بتایا۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت صرف اپنی ضرورت کی چند چیزیں رکھی تھیں اور اتنے پیسے تھے کہ میں کہیں نہ کہیں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لوں۔ میری منزل نہ جانے کون سی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر میں چپ چاپ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی اور انجانے سفر پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ پھر میں ریل کے آخری اسٹیشن پر اتر گئی۔ میں جس شہر میں رہتی تھی وہاں سے سینکڑوں میل دور آ چکی تھی۔ پھر میں نے ہاسٹل میں ایک چھوٹا سا کمرہ لے لیا اور وہاں رہنے لگی تھی۔ جب میں نے ہاسٹل والوں کو اپنی دستاویزات دکھائیں تو وہ میری تعلیم دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ایک دوسرے ہاسٹل میں کمرہ لے لیں، وہاں پر ایک وارڈن کی ضرورت ہے، آپ وہ وارڈن کی نوکری بھی ساتھ ساتھ کر لیں تاکہ آپ کو کوئی روزگار کا مسئلہ بھی نہ ہوگا۔ وہ ہاسٹل دراصل گرلز کالج کی لڑکیوں کا ہے اور وہاں پر ایک وارڈن کی ضرورت ہے۔ میں ان کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیران تھی۔ ابھی تو میں نے کسی سے نوکری کا کہا بھی نہیں تھا اور یہ خود مجھے نوکری کی آفر کر رہے تھے۔ بھلا مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے بخوشی ان کو کہہ دیا کہ میں ضرور یہ نوکری کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس وقت اس کی سخت ضرورت ہے۔ میں دل ہی دل میں بے تحاشا خوش تھی۔ پھر ان کے بتائے ہوئے دوسرے ہاسٹل میں آ کر رہنے لگی۔ کم عمر خوبصورت لڑکیاں اس ہاسٹل میں رہتی تھیں جو اپنی عمر کے حساب سے بہت معصوم اور بھولی بھالی دکھائی دیتی تھیں۔ کوئی شہر سے آ کر رہ رہی تھی تو کوئی گاؤں سے آ کر۔
ان ساری لڑکیوں میں مجھے اپنی جوانی نظر آتی تھی، گو کہ ابھی میری اتنی عمر نہ تھی لیکن اتنی کم بھی نہیں تھی جتنی ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کی عمریں تھیں۔ جب ہاسٹل کی لڑکیوں نے میری نرم مزاجی کو دیکھا تو ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام مہک تھا وہ مجھے کہنے لگی کہ میڈم آپ کتنی اچھی ہیں، جبکہ آپ سے پہلے جو وارڈن یہاں نوکری کرتی تھیں وہ تو بہت سخت مزاج کی تھیں اور لڑکیوں کو خامخواہ ہی ڈانٹتی رہتی تھیں۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیتی۔ وہ مہک نام کی لڑکی بہت معصوم اور بھولی بھالی سی تھی، اکثر ہی وہ میرے پاس کسی نہ کسی کام سے آ جاتی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ میڈم آپ کو پتہ ہے وہ پہلے والی وارڈن یہاں سے کیوں بھاگی ہیں نوکری چھوڑ کر؟ میں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ اچھا بتاؤ کیوں بھاگی ہیں آخر وہ نوکری چھوڑ کر؟ تو مہک بڑے ڈرامائی انداز میں کہنے لگی کہ میڈم دراصل اس ہاسٹل میں مشہور ہے کہ یہ ہاسٹل آسیب زدہ ہے، رات کو یہاں لڑکیوں کو جنات وغیرہ نظر آتے ہیں، کئی لڑکیوں نے انہیں یہاں چلتے پھرتے دیکھا ہے، اگر کوئی لڑکی تیز خوشبو لگا لے تو سنا ہے کہ جنات فوراً اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ میں اس لڑکی مہک کی باتیں سن کر بے ساختہ ہنس پڑی، پھر اسے کہنے لگی کہ اچھا یہ ساری باتیں کس نے پھیلائی ہیں اور ابھی تک ان جنات نے کس کس کو کیا کیا نقصان پہنچایا ہے؟ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ میڈم نقصان کا تو پتہ نہیں ہے لیکن کافی لڑکیاں ایسی ہیں جو رات کو ڈر ڈر کر چیختی ہیں، یہ بات وارڈن کو پتہ چل گئی تھی کہ یہاں پر جنات کا اثر ہے، اسی لیے انہوں نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ آج تک کوئی وارڈن بھی 2-3 مہینے سے زیادہ یہاں نوکری نہیں کر پائی ہے، لیکن آپ اتنی اچھی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ اسی ہاسٹل میں رہیں، لیکن بس آپ احتیاط کریے گا اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو اپنے آپ کو سنبھال لیجئے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر بے ساختہ اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ میں اسے بتاؤں کہ میرا واسطہ تو جنات سے پہلے بھی پڑ چکا ہے، لیکن مجھے تو ان میں کوئی ایسی ڈرانے والی بات نظر نہیں آئی تھی۔ میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کس قسم کے جنات ہیں جو ہاسٹل کی لڑکیوں کو یوں خوفزدہ کر رہے ہیں۔ میری ڈیوٹی دن کے وقت ہوتی تھی، رات کو میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ کر سکون کر لیتی تھی۔ پھر ایک رات مہک کی بتائی ہوئی باتیں سچ ثابت ہو گئیں، جب ایک لڑکی کی بری طرح چیخنے کی آواز کمرے سے آئی تھی۔ وہاں پر رہنے والی لڑکیوں کی ساری ذمہ داری ہاسٹل کی انتظامیہ پر ہوتی تھی، جس میں بھی شامل تھی۔ میں فوراً اٹھی اور اس کمرے کی طرف جانے لگی جہاں پر وہ لڑکی چیخی تھی۔ جب میں اس کمرے میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ لڑکی خوف کے مارے بے ہوش ہوئی پڑی تھی۔ میں حیران تھی کہ آخر اسے ایسا کیا نظر آ گیا تھا جس کے خوف سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر جو لڑکی بے ہوش ہوئی تھی اس کی دوست آ کر مجھے کہنے لگی کہ میڈم زارا کھڑکی میں کھڑی تھی جب اسے سامنے والے درخت پر کوئی لٹکا ہوا نظر آیا تھا، وہ سایہ زارا کو اپنے پاس بلا رہا تھا، جس کے خوف سے زارا چیختی ہوئی بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ پھر دوسری لڑکی نے زارا کے منہ پر پانی مارا تو وہ ہوش میں آ چکی تھی لیکن بے حد ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ گرلز ہاسٹل میں ہو کیا رہا تھا۔ پھر میں نے ایک رات فیصلہ کیا کہ میں کسی کو بنا بتائے ہی ایک پوری رات جاگ کر دیکھوں گی کہ آخر واقعی ہی میں یہاں پر کچھ ایسا ویسا ہے یا صرف لڑکیوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے میں رات ہوتے ہی ہاسٹل کی سیڑھیوں پر چکر لگانے لگی، کوریڈور میں گھومنے پھرنے لگی، لیکن ابھی تک مجھے کچھ بھی ایسا ویسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے ان درختوں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا جہاں پر لڑکیاں اشارے کر کر کے بتا رہی تھیں کہ وہاں پر اکثر لڑکیوں کو جنات، بھوت وغیرہ نظر آتے ہیں۔ رات کا سناٹا اپنے عروج پر تھا، رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے۔ مجھے اب بھی کوئی خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ فضا میں سردی کی شدت بھی بڑھ رہی تھی۔ اب میں کالج کے احاطے میں کھڑی تھی جہاں پر درخت ہی درخت تھے۔ پھر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے درخت سے کوئی کودا تھا۔ میں فوراً ہی پلٹی تھی لیکن پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ تبھی درخت کی ایک شاخ زور زور سے ہلنے لگی جیسے واقعی کوئی اسے ہلا رہا ہو۔ میں سمجھ چکی تھی کہ ضرور یہاں پر کچھ نہ کچھ آسیب زدہ بات تو ہے، لڑکیاں ایسے ہی خوفزدہ نہیں ہو رہی۔ تبھی اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا تھا، زرمینہ ماں آپ یہاں؟ میں اپنا نام ان کے منہ سے سن کر حیران تھی۔ جس نے بھی مجھے پکارا تھا وہ میرے پیچھے موجود نہیں تھا۔ پھر کون ہے یہاں جو مجھے جانتا ہے؟ میں جیسے ہی آگے جانے لگی تبھی اچانک رک گئی کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میرا دل بے ساختہ لرزا تھا۔ کچھ بھی تھا، میں ایک انسان تھی۔ خوف کی کیفیت مجھ پر بھی طاری تھی۔
پھر میں اپنا دل مضبوط کر کے پیچھے پلٹ ہی گئی۔ وہ کالا سا ہیولا جس کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑ رہا تھا میرے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اس نے ایک انسانی شکل اختیار کی اور وہ پوری طرح سے میرے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھیں مجھے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ انتہائی کالی سیاہ آنکھیں مجھے کچھ جانی پہچانی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ زرمینہ ماں، آپ نے پہچانا مجھے؟ میں وہی ہوں جسے آپ نے کھانا دے دے کر پالا تھا۔ آج میں جوانی کی دہلیز پر ہوں۔ میرے اندر انتہائی جناتی طاقتیں موجود ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی اور اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ تم اتنی دور آ کر بس گئے، اور تمہارے باقی بہن بھائی اور ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ ہم تینوں نے اپنے الگ الگ ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، لیکن سال میں ایک دفعہ ہم ضرور آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ آج آپ کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر بے پناہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی زندگی میں ہمیں دوبارہ یاد نہ کیا، لیکن ہم پوری شدت سے آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی دکھ یا تکلیف ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میں اپنی طاقت سے آپ کی ہر تکلیف، ہر دکھ کو ایک جھٹکے میں دور کر سکتا ہوں۔ پھر میں اداسی سے اسے کہنے لگی کہ زندگی میں میری سب سے بڑی تکلیف تو یہ ہے کہ میں بے اولاد ہی اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں اور اپنے شوہر کو چھوڑ کر یہاں آ گئی ہوں۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ وہ میری بات سن کر انتہائی غصے میں آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کہیں تو میں آپ کے شوہر اور آپ کی سوتن کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ دونوں خوشیوں کو بھول جائیں گے۔ آخر ان کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو تکلیف دینے کی؟ آپ نے صرف ایک بار مجھے یاد کیا ہوتا تو میں ان کا حشر بگاڑ دیتا۔ وہ جنزاد انتہائی غصے کی کیفیت میں تھا۔ تبھی میں اسے کہنے لگی کہ نہیں، میں نے آج تک اپنے ہاتھ یا زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم بھی میری وجہ سے کسی کو تکلیف دو۔ ہاں، لیکن اتنا ضرور جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے ہاسٹل کی لڑکیوں کو کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ آخر تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ پھر وہ جنزاد مجھے کہنے لگا کہ دراصل مجھے یہ خوشبو اچھی لگتی ہے جو لڑکیاں اپنے اوپر استعمال کرتی ہیں۔ اگر وہ خوشبو مجھے کہیں بھی محسوس ہو جائے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا اور میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ ان گھنے درختوں میں رہنا مجھے یوں اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں پر میں ایک آزاد پرندے کی طرح سانس لے سکتا ہوں۔ میں نے اپنی وجہ سے آج تک کسی بھی لڑکی کو پریشان نہیں کیا ہے۔ یہ ساری افواہیں ان لڑکیوں کی ہیں کیونکہ یہ کسی بھی ہاسٹل کی میڈم کو یہاں ٹکنے نہیں دیتی ہیں، کیونکہ ہاسٹل کے اندر چند لڑکیاں ایسی ہیں جو خفیہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور کتنی ہی یہاں سے بھاگ کر اپنے یار کے ساتھ شادیاں رچا چکی ہیں، جبکہ الزام وہ مجھے دیتی ہیں کہ میں انہیں پریشان کرتا ہوں۔ آج تک میں نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کسی لڑکی کے سامنے تو ظاہر ہو ہی جاتا ہوں۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد کسی بھی لڑکی کو یہاں پریشان نہیں کرو گے۔ دیکھو، لڑکیاں نہ جانے کس قدر مصیبتوں سے یہاں آ کر پڑتی ہیں، ان کے گھر والے کس طرح اجازت دے دیتے ہیں، یہ بات تم جنزاد نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اس لیے اگر مجھے اپنی زندگی میں کچھ سمجھتے ہو تو میری بات مان کر یہاں سے چلے جاؤ تاکہ لڑکیاں اپنی تعلیمی سرگرمیاں صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ یہ بات سن کر جنزاد نے میری تعظیم میں سر جھکا دیا اور مجھے کہنے لگا کہ زرمینہ ماں، آپ کا کہا ہوا سر آنکھوں پر، لیکن میں آپ کو بھی اپنی زندگی میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی زندگی میں آپ کے شوہر کو واپس لا سکتا ہوں۔ لیکن میں نے اسے صاف منع کر دیا اور کہنے لگی کہ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، تمہیں کچھ بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے نصیب میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے مل کر ہی رہیں گی۔ پھر میرے کہنے پر وہ جنزاد ہمیشہ کے لیے لڑکیوں کو ہاسٹل چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب ہاسٹل کی زندگی پرسکون تھی۔ کبھی کبھار اگر کوئی لڑکی یہ ناٹک کرتی کہ مجھے کوئی جنات وغیرہ نظر آیا ہے تو میں اسے صاف جھڑک دیتی اور اسے کہتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم یہ باتیں کر کے دوسری لڑکیوں کو ڈرانے کی ہرگز کوشش نہ کرو۔ میں نے اپنا رویہ تھوڑا سا سخت اختیار کیا تو لڑکیاں بھی یہ دیکھ کر سمجھ گئیں کہ میں ان کے ڈراموں میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ مجھے اس ہاسٹل میں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے جب اچانک ہاسٹل کی ایک انتظامیہ نے آ کر مجھے بتایا کہ زرمینہ بہن، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اسٹاف روم میں وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں حیران تھی کہ بھلا مجھ سے ملنے کون آ سکتا ہے۔ جب میں اسٹاف روم میں پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں میرا شوہر موجود تھا، اس کے ساتھ ایک ننھا سا لڑکا اور ایک انتہائی چھوٹی سی بچی بھی موجود تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ میرا شوہر آخر کس طرح یہاں پہنچ گیا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ زرمینہ، مجھے معاف کر دو،
نیلوفر نے مجھے اولاد تو دے دی لیکن وہ اپنی اولاد کی ذمہ داری نہ اٹھا سکی اور ایک پٹھان کے ساتھ چکر چلا کر وہ میرا سارا زیور لے کر بھاگ گئی۔ یہ ننھے ننھے 2 پھول بھلا میں اکیلے کیسے پال سکتا تھا؟ میں نے تمہیں دن رات ڈھونڈنے کی کوشش کی، پھر نہ جانے کسی نے میرے پاس ایک خط پہنچایا جس پر تمہارا پتہ لکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے میں یہاں آج تمہارے سامنے موجود ہوں۔ کیا تم میرے بچوں کو پالو گی؟ میں نے ان معصوم فرشتوں کی طرف دیکھا، پھر انہیں پیار سے گود میں اٹھا لیا۔ خدا نے مجھے بن مانگے ہی سب کچھ نواز دیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔